ایک شوہر کی دو بیویاں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی آج بدھ ہے، جبکہ دوسری کہہ رہی تھی نہیں آج جمعرات ہے۔ شوہر نے ان کی تکرار سنی تو غصے سے بولا میں پاگل ہوں جو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب مجھے ہر وقت ہر چیز میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا کہاں کہاں درد ہوتا ہے؟ اس شخص نے اپنی انگلی کان پر رکھی اور چیخا ہائے یہاں درد ہوتا ہے۔ پھر انگلی پیٹ پر رکھی اور بولا ہائے یہاں بھی درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچا اور بولا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری انگلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ امی کمرے میں داخل ہوئی، میں سویا ہوا تھا۔ امی نے آہستہ سے میرے کان میں کہا بیٹا اٹھو باہر چور آیا ہے۔ میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا امی کہاں ہے چور؟ امی بولی تیرے خوابوں میں آیا تھا، واپس جا کر سو جاؤ۔ بیوی بولی سنیں آپ نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ آپ میری ہر بات مانیں گے۔ شوہر بولا ہاں تو مانتا تو ہوں نا، کیا ہوا؟ بیوی بولی پھر کیوں نہیں مان رہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ شوہر بولا بیگم میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، غلط فہمیاں نہیں۔ پپو اپنی بیوی کے ساتھ بازار گیا۔ بیوی نے کہا مجھے کچھ اچھا سا تحفہ لے کر دو۔ پپو نے کہا یہ لو آئینہ، روز دیکھ کر خوش ہو جانا۔ بس پھر بیوی نے کیا دھپڑ مارا کہ پپو کو ایک ہفتے تک اپنا چہرہ ہی نظر نہیں آیا۔ استاد بولا بتاؤ رات کو خواب کیوں آتے ہیں؟ پپو بولا سر کیونکہ رات کو نیند کے دوران موبائل چارج ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دن چائنی بچہ اور پاکستانی بچہ گپیں لگا رہے تھے۔ چائنی بچہ اداس لہجے میں بولا یار میرے ابو کا چلتے چلتے انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستانی بچہ سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا، پھر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا یار افسوس ہے پر کیا کروں، چائنا کی چیزوں کا یہی تو مسئلہ ہے، زیادہ دیر چلتی ہی نہیں۔ دو دوست باتیں کر رہے تھے۔ پہلا دوست بولا یار میرے ابو کا سفر کے دوران انتقال ہو گیا۔ دوسرا دوست مسکرا کر بولا ارے یار واقعی ان چیزوں کا یہی تو حال ہے، زیادہ چلتی ہی نہیں۔ ایک شریف انسان کا دل ایک ڈانسر پر آ گیا۔ بڑی محنت کے بعد اسے سمجھا بجھا کر شادی کے لیے تیار کر لیا۔ پہلی رات شوہر نے دلہن سے کہا اب ہماری زندگی کا نیا دن شروع ہو رہا ہے، ناچ گانا سب ختم، ٹھیک ہے؟ دلہن نے سر جھکا کر کہا جی جیسا آپ کا حکم، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مجھ پر کچھ قرضہ ہے۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، کتنا ہے؟ دلہن نے دھیرے سے کہا 10 لاکھ کا۔ شریف آدمی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا چلو پھر کچھ عرصہ اور کام چلتے رہنے دو۔ ایک آدمی بازار میں نئے جوتے پہن کر گیا، کچھ دیر بعد جوتے تنگ لگنے لگے۔ وہ درد سے بولا یار یہ جوتے بہت تنگ ہیں مگر پیسے بھی بہت دیے ہیں۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا تو پھر یہی سمجھ لے کہ تنگی بھی قیمت کا حصہ ہے۔
استاد نے بچے سے پوچھا، بیٹا دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ بچہ بولا، سر، ابو سے پیسے لینا اور پھر اسے خرچ کرنے کا حساب دینا۔ پہلا دوست بولا، میں نے سنا ہے تم نے اپنی گاڑی بیچ دی۔ دوسرا دوست بولا، ہاں یار، بیوی کے خرچے زیادہ ہو رہے تھے۔ پہلا دوست بولا، تو گاڑی بیچنے سے کیا فرق پڑا؟ دوسرا دوست بولا، بیوی نے سوچا کہ میری گاڑی نہیں رہی تو اس نے خرچے کم کر دیے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، سنو، میں بہت بور ہو رہی ہوں، کہیں گھومنے چلتے ہیں؟ شوہر بولا، ضرور، پر کہاں جانا ہے؟ بیوی بولی، جہاں کچھ تازہ ہوا ہو۔ شوہر بولا، چلو پھر ہم چھت پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بھی ہوا ہی ہوا ہے۔ شوہر بیوی سے بولا، سنو، میں رات کے کھانے میں کچھ نیا کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی خوش ہو کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کھانا لے کر آئی اور بولی، لو جی، چکن بریانی۔ شوہر حیران ہو کر بولا، یہ تو میں ہمیشہ کھاتا ہوں، نیا کہاں ہے؟ بیوی مسکراتے ہوئے بولی، چکن آج بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے، نیا ہی تو ہے۔ پہلا دوست بولا، یار میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ دوسرا دوست بولا، بھائی بھاگنا شروع کر دو۔ پہلا دوست بولا، کتنے دن تک بھاگوں؟ دوسرا دوست بولا، جب تک تمہارے دوست پوچھنے نہ لگیں کہ ابے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ استاد بولا، بیٹا تمہارا اتنا لمبا منہ کیوں ہے؟ بچہ معصومیت سے بولا، سارا ابو نے کہا تھا کہ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھو۔ استاد ہنستے ہوئے بولا، اچھا تو اس لیے منہ لمبا کر لیا؟ بچہ بولا، جی سر، سمجھ نہیں آئی، بس منہ آگے بڑھا دیا۔ ایک دن ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا کی سب سے حسین چیز نظر آتی ہے۔ بیوی خوش ہو کر بولی، کیا واقعی؟ شخص بولا، جی ہاں، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بینک بیلنس کی یاد آ جاتی ہے۔ ایک پٹھان دوست نے دوسرے دوست سے کہا، یار میں نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ دوست بولا، کیوں، کیا مسئلہ تھا؟ پٹھان بولا، کیونکہ لوگ میرے نام کو پٹھان سمجھ کر مجھے بھول جاتے تھے۔ دوست بولا، تو اب کیا رکھا ہے؟ پٹھان بولا، اب میرا نام یاد رکھو ہے۔ ایک دن ایک پٹھان نے دیکھا کہ ایک کتا مولی کے ہاتھ سے گوشت چھین کر بھاگ گیا۔ مولی نے کتے کو آواز دی، کتے واپس آ، ورنہ میں اعلان کروں گا کہ آج سے تم حرام ہو۔ کتا سوچتا ہے اور واپس آتا ہے، بولتا ہے، یار مولی صاحب یہ لے، آج سے تمہاری گلی کا گوشت بھی حرام۔ مولی حیران ہو کر کہتا ہے، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کتا بولا، مطلب یہ کہ اب میں تمہارے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن ایک پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں۔ ڈاکٹر بولا، کیا مسئلہ ہے؟ پٹھان بولا، جب بھی میں کھاتا ہوں میری بیوی بولتی ہے، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ڈاکٹر بولا، تو پھر؟ پٹھان بولا، میں نے سوچا اگر بیوی خوش رہے گی تو میں کیسے بیمار رہ سکتا ہوں۔